السلام علیکم ویئرز، کیسے آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو سورہ کہف کی تیسری قسط میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ آج جمعہ پڑھ کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے چھوٹی سی عید ہو گئی۔ عید کے اجتماع کے بعد جمعہ کا اجتماع سب سے بڑا اور اہم ہوتا ہے۔ نمازی مسجد کے دالان تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کے دن کا لباس ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہی ہوتا ہے۔ سارے ماحول سے مسلمانیت برس رہی ہوتی ہے۔ سورہ کہف کا بیان آج تیسرے مرحلے میں ہے۔ آج ہم سورہ کہف کا عنوان کہف کا واقعہ بیان کریں گے۔ کہف کے معنی ہیں غار۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے خوب یاد رکھا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک یعنی ہٹ جاتا ہے، اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے
اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جائے۔ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، نشانہ دیکھے بغیر پتھر چلا دینے کی طرح۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ تو ویئر جیسے آپ جانتے ہیں ہمیں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ان میں ایمان کامل، ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہوتا ہے، کیونکہ چند گزشتہ قومیں روز آخرت پہ ایمان نہ لائی اور روز آخرت کو نہیں مانتی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ان کے لیے نصیحت ہے،
واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ کچھ لوگ بادشاہ کی شرک کی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور اللہ ان کو 309 سال کے لیے سلا دیتا ہے۔ جب وہ اٹھتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے ہم کتنے وقت سوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 1 دن یا اس سے زیادہ، اور وہ اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر شہر میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، مگر وہاں پہ جھگڑا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سکے تو 309 سال پرانے ہیں، اور یہی جھگڑا ہوتا ہوتا بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کو شکایت تھی کہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں کس طرح دوبارہ اٹھاتا ہے، اور وہ ہمیں روز قیامت میں کس طرح سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ تو دوستوں، بے شک قرآن کے واقعات ہمارے لیے نصیحت اور نشانیاں ہیں، اور بہترین علم والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ سب مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے جنوں کا پاکستان۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔